بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم معاشرہ کی تعمیر اور ترقی میں قربانی کا جو کردار ہے، قربانی کے جو اثرات ہیں، ہم ان کا جائزہ لے رہے ہیں۔ آج جو بات ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں وہ بڑی منفرد بھی اور دلچسپ بھی ہے کہ دنیا کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ آپ ان کو پوچھیں کہ آپ کے جینے کا کوئی مقصد ہے تو پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، البتہ وہ بتا نہیں پاتے۔ اسی طرح بہت لوگوں کو آپ پوچھیں کہ آپ کس کاز پر جان دے سکتے ہیں تو شاید محبوب کی باتیں تو بڑے لوگ کر لیں، لیکن دیتا اس پہ بھی کوئی جان ہے، اور وہ بھی ایک کہہ لیں کہ رانگ سائڈ پہ جانے والی جان ہے جس کی اللہ کے ہاں کوئی ویلیو نہیں ہے۔ مگر جو بات میں کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دنیا کی بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ جن کو نہ اپنے جینے کے مقصد کا پتہ ہے اور نہ جس کاز پر ان کو مرنا چاہیے اس کاز کا ان کو پتہ ہے۔ لہٰذا قربانی ایک ایسا شاندار عمل ہے، ایک ایسی سرگرمی ہے، ایک ایسی ایکٹیویٹی ہے جو معاشرے کی اس مسئلے پر بھی تربیت کرتی ہے کہ بھئی تمہارا جینا، تمہارا مرنا یہ فضول نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی مقصد ہے۔ کیوں؟ ہمیں اس بات کو سمجھنے کے لیے اللہ رب العزت کا وہ حکم سمجھنا بڑا ضروری ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا عالموں کے رب اللہ کے لیے ہے۔ اب اس آیت مبارکہ سے جو بات ہمیں سمجھ آتی ہے وہ بڑی شاندار ہے، بڑی سادہ ہے، کوئی پیچیدگی اس کے اندر نہیں ہے کہ جس طرح میری نماز اللہ کی رضا کے لیے ہے، یہ میں اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے منعقد نہیں کر سکتا، اسی طرح میری قربانی بھی اللہ کی رضا ہی کے لیے ہے، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے نام میری قربانی بھی نہیں ہو سکتی۔ سیم اسی سینس میں، اسی لیول میں اگلے جو دو نقطے ہیں وہ بڑے سمجھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ وَمَحْيَايَ، جو میری زندگی ہے وہ 70 سال ہے، 100 سال ہے، جتنی بھی اللہ نے مجھے دی ہے، یہ ساری کی ساری زندگی فضول نہیں ہے، اس کا کوئی شیڈول ہے، اس کا کوئی مقصد ہے، اس کی کوئی وجہ ہے، یہ کسی کے نام کرنی ہے، یہ کسی کے نام گزارنی ہے، اور وہ جس ذات کے نام میں نے گزارنی ہے اس کا نام اللہ ہے۔ للہ رب العالمین، میرا جینا اپنی مرضی کے مطابق نہیں ہے، میرا جینا میرا جسم میری مرضی کا نظریہ نہیں ہے، میرا جینا میری خواہشوں کی غلامی کی شکل نہیں ہے، اور میرا جینا معاشرے سے سیکھ کے رانگ سائڈ پہ سفر کرنا نہیں ہے۔ میں اگر جیوں گا تو اپنے خالق کی مرضی کے مطابق جیوں گا، میری زندگی کا جو مقصد میرے خالق نے طے کیا ہے میں اس کے مطابق جیوں گا، کیونکہ جینے کے لیے بھی مجھے کسی شیڈول اور ڈیزائن کی ضرورت ہے، اور اس میں پابند اپنے خالق کا ہوں جس نے مجھے زندگی عطا کی ہے۔ وَمَمَاتِي، اور میری جو موت ہے وہ بھی کسی فضول سرگرمی میں نہیں آئے گی، کسی ایسے کام میں نہیں آئے گی جس کی ویلیو ہی کچھ نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات انسلٹ کا باعث بنتی ہے۔ کوئی چوری کے دوران مارا گیا، کوئی فساد کے دوران مارا گیا، کوئی بدکاری کے دوران مارا گیا، کوئی کسی طرح مارا گیا، تو میرا مرنا بھی کسی خاص کاز پر ہے، اور وہ وہی کاز ہے جو میرے خالق نے طے کی ہے، کیونکہ زندگی بھی اللہ نے دی ہے اور موت کا مالک بھی اللہ ہے، تو میری زندگی بھی اللہ کے نام اور میری موت بھی اللہ کے حکموں کے پیش نظر اس کے طے کردہ پیمانوں کے مطابق ہوگی اور اس کے طے کردہ مشنوں کے لیے ہوگی۔ اب یہ جو قربانی کا عمل ہے، جس معاشرے میں یہ ذہن بن جائے کہ ہم نے بامقصد جینا ہے، ہم نے اپنی موت بھی کسی مشن کے مطابق حاصل کرنی ہے، یہ نہیں ہے نہ جینے کا کوئی مقصد نہ مرنے کا کوئی مقصد، تو یقین کیجئے اس آیت نے معاشرے کی بہت بڑی تعداد کو یہ ڈکٹیشن دی ہے کہ ہم فضول پیدا نہیں کیے گئے، ہماری زندگیاں فضول نہیں ہیں۔ بالخصوص اگر اس کو معاشرے میں چیک کرنا ہو تو لوگوں نے کچھ میرٹس بنائے ہوئے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں پیسہ لے لو، ہم وقت نہیں دے سکتے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم سے فلاں چیز لے لو، ہم خود بڑے مصروف ہیں۔ تو لوگ طے کرتے ہیں کہ وقت بڑا قیمتی ہے، لیکن بڑے افسوس کی بات، اس وقت میں وہ کرتے کیا ہیں؟ پھر پیسے کما رہے ہیں۔ اس وقت میں کرتے کیا ہیں؟ ذاتی انجوائمنٹ کے لیے معاشروں سے الگ ہو کے بیٹھے ہیں، ذاتی مفادات کی خاطر معاشروں کو کاٹ کے بیٹھے ہیں۔ یہ رہبانیت کا جدید انداز اسلام اس کو سرٹیفائی نہیں کرتا، بلکہ قربانی کا جو حکم ہے اس آیت میں ہمیں یہ سوچ دی جا رہی ہے کہ جس طرح ہماری نماز اور ہماری قربانی اللہ کے لیے ہے، اس کے حکموں کے مطابق ہے، اس کے شیڈول کے مطابق ہے، اسی طرح ہمارا جینا
بھی اپنے خالق کے حکموں کے مطابق ہے اور ہماری موت بھی اپنے خالق کے حکموں کے مطابق ہے۔ جس معاشرے میں، جس کمیونٹی میں جینے اور مرنے کے مقاصد طے ہو جائیں، اللہ کے فضل سے اس معاشرے کو تعمیر ہوتے ہوئے کوئی نہیں روک سکتا اور اس معاشرے کو ترقی کرتے ہوئے بھی کوئی نہیں روک سکتا۔ لیکن جس معاشرے کے لوگوں کا نہ جینے کا کوئی مقصد ہو، نہ مرنے کی کوئی وجہ ہو، اگر جی رہے ہیں تو کیا مقاصد ہیں؟ پہلے کمائی کر لی، پھر پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا، پھر جناب کپڑے پہن لیے، پھر سواریوں پہ گھوم لیا، پھر جنسی خواہشیں پوری کی اور پھر سو گئے اور اگلے دن پھر یہی شیڈول۔ تو یہ کوئی شیڈول نہیں ہے، یہ کوئی معاشروں کی ترقی کا راستہ نہیں ہے۔ یہ تو جانوروں کے اندر بھی چلتا ہے، غیر مسلموں میں تو چلتا ہی یہ ہے۔ تو مسلمان ہونے کے ناطے کم از کم ہمیں قربانی والی آیت کے اندر اس چیز کو ضرور دیکھنا اور پڑھنا چاہیے کہ اس کے ساتھ ہماری زندگی کا شیڈول بھی طے ہے اور ہماری موت کا مقصد اور اس کی وجہ بھی طے ہے۔ جب ہم اس کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ معاشرہ آٹومیٹکلی تعمیر بھی ہوگا اور ترقی بھی پائے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ مایوس مت ہونا امیدوں کے سمندر میں۔